سجائے لنگر کا اہتمام کیا، جھنڈیاں لگائی، جھنڈے لگائے، کمکمے لگائے. میں سب کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس پر خرچ کرنے والوں کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرأۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جس نے میلاد مصطفیٰ پر ایک درہم خرچ کیا کل جنت میں میرے ساتھ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عظم علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما احیا الاسلام. جس نے میلاد مصطفیٰ کے جلوس کی، جلسے کی، پروگرام کی تقریب کی، عزت و تکریم کی، اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کے جلوس جلسے میں شریک ہوا فکأنما شاہد غزوۃ بدر و حنین، گویا وہ بدر و حنین میں حاضر ہوا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ منایا رب ذوالجلال اس پر اتنا کرم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا. آپ کہیں گے غنی صاحب نے سرٹیفکیٹ دے دیا، میں سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہوں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن مجھ سے ہم سب نے محاسبہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سود بھی کھاتے رہے، رشوت بھی کھاتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، اپنے بھائی کے زمین پر قبضہ بھی کرتے رہے، پڑوسی کے حقوق کو بھی غصب کرتے رہے، چھوٹوں کو بھی خیال نہ کریں، بڑوں کو بھی خیال نہ کریں، حقوق اللہ کی بھی پاسداری نہ کریں، حقوق العباد کی بھی پاسداری نہ کریں. ہم کہیں گے ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے، ہم بخشے جائیں گے. میلاد مصطفیٰ جس کا ہم منا رہے ہیں اس سرکار نے ہمیں یہ دعوت فکر دی ہے. فرمایا جو میرا میلاد منا رہے ہو میری زندگی کو فالو کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اس